ہے۔ ایک اللہ والے کو ہر مہینے 1000 اشرفیہ دیا کرتا تھا، ہر مہینے 1000 اشرفیہ فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں۔ جب پورے طور پر یحییٰ برمکی کا انتقال ہوا، جب تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے، کیا گزری تم پر؟ یحییٰ کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی، جو میں 1000 اس اللہ والے کو دیتا تھا اور 1000 اشرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرتا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک، فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کے وقت تمہارے دسترخوان پر اگر 20 قسم کی نعمتیں ہو، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی یتیم بچہ لاچار تو نہیں پڑا ہوا ہے، کہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہو۔ ہاں تمہارے لیے وہ سحری اور افطاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی سے پورے طور پر روزہ افطار کر رہا ہے اور تم قورمے اور کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہو، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ، اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ اپنے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ، 20,000 کا جوڑا بنواؤ، اپنے بچے کو 10,000 کے گفٹ دلاؤ، لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کمزور ہے، اس کو بھی 100-200 کے کپڑے ہدیہ کر دو۔ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، تمام بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آنکھوں میں کاجل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، میرے نبی اس کے قریب گئے، بیٹا عید کا دن ہے، تو خوشی نہیں منا رہا؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کے ابا موجود ہیں، میرے ابا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی اماں موجود ہیں، میری اماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔ حضرت جی میں یتیم ہوں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، چپلیں نہیں ہیں، میرے کو مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی رونے لگ گئے، کہا بیٹے رویا نہیں کرتے، تو بھی یتیم ہے، تیرا نبی بھی یتیم ہے، بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے اور محمد تیرا باپ بن جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا بیٹا، آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ میرے نبی واپس لائے اس بچے کو اپنے گھر میں، اما عائشہ کو آواز دی، حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ دیکھو اس کے امی نہیں ہیں، میرے بھی امی نہیں ہے، اس کے بھی ابو نہیں ہے، میرے بھی ابو نہیں ہے، یہ بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں، عائشہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ میرے نبی، اما عائشہ نے فرمایا اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا اے بیٹے اگر محمد آج سے تیرا باپ ہو چکا ہے تو آج سے عائشہ تیری ماں بن گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، آنکھوں میں کاجل لگاؤ۔ اما عائشہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، آنکھوں میں کاجل لگایا، سر کے باروں میں تیل ڈالا۔ جب بچہ تیار ہو گیا، میرے نبی نے اپنی چادر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑا، ایک یوں تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا، دوسرا یوں کندھے سے نیچے ڈال دیا۔ وہ بچہ ساتھ ساتھ میرے نبی کے چلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا، مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، مجھے امت کو ضعیفوں کا مقام بتانا ہے، کمزوروں کا مقام بتانا ہے۔ آج تیری سواری محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے۔ اللہ اکبر کہیے، آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے۔ اور میرے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے وہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، میلا کچیلا سمجھتے تھے، اس کو ہم اپنے پاس کھلاتے نہیں تھے، وہ نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا اے میرے بھائیوں تم مجھے یتیم سمجھتے تھے نا، غریب سمجھتے تھے نا، اب میں غریب نہیں ہوں،
ہوں, دیکھو اب میں یتیم نہیں ہوں, اب میں نبی کا بیٹا بن گیا ہوں. سبحان اللہ. اب نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اب اماں عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. ہاں ہاں دیکھو مجھ کو نہلایا اماں عائشہ نے ہے, آنکھوں میں کاجل لگایا اماں عائشہ نے ہے, سر کے بالوں میں تیل ڈالا اماں عائشہ نے ہے. دیکھو کپڑا چادر پہنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تاریخ ابن عساکر میں ہے, البدایہ والنہایہ ہے. تاریخ ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے 1211 سال پہلے لکھا, مکے کے مدینے کے وہ بچے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہم بھی یتیم ہوتے, کاش ہمارے بھی ابا نہ ہوتے, کاش ہمارے بھی اماں نہ ہوتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, ہم کو بھی نبی اپنا بیٹا بناتے, ہم کو بھی اماں عائشہ اپنا بیٹا بناتی, آئے کاش مجھ کو پورے طور پر اماں عائشہ کپڑا پہناتی, آنکھوں میں کاجل اماں عائشہ ڈالتی, تیل بالوں میں اماں عائشہ لگاتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے, کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی. ہاں ہاں جب وہ بچہ چلنے لگا میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, توجہ میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, وہ بچہ بیٹھنے لگا, میرے نبی نے فرمایا تو آئے میرے بیٹے آج تو زمین میں نیچے نہیں بیٹھے گا, فرش پہ نہیں بیٹھے گا, بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا. میرے نبی نے ممبر پر اپنے بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا اور اعلان کیا, اے لوگو ولد یتیمن و مات مسکینا, اے لوگو جو اپنی خوشی میں یتیموں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں کمزوروں کو شامل کرے گا, جو غریبوں اور یتیموں کو عید کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر شامل کرے گا, اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا اور اس شخص کا محل جنت میں میرے محل کے ساتھ بنا دے گا. سبحان اللہ. جناب مفتی سلمان صاحب نعرہ تکبیر. کریں گے انشاءاللہ یتیموں کی مدد, انشاءاللہ یتیموں کی مدد کریں گے, کمزوروں کی مدد کریں گے, ضرورت مندوں کی مدد کریں گے, علماء کی خدمت کریں گے, مدارس کی خدمت کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, استقبال کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ, سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی گرمی ہو روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی آفت آئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ابو داؤد شریف میں ہے, علماء سے معلوم کیا 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے تراویح کے ایک سجدے پر. اور سجدے کتنے ہوتے ہیں بھائی, کتنی رکعت تراویح ہے؟ 20 کو 2 سے ملٹیپلائی کیجئے, کتنے ہو گئے؟ 20 دونا 40, تو 40 کو 15 سے ضرب دے دیے, کتنا ہو گیا؟ 60,000. ایک دن کی تراویح پر 60,000 نیکیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی ہماری بہنوں کو بھی ملے گا, بھائیوں کو بھی ملے گا. 60,000 نیکیاں جنت میں, ایک محل. اور محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا, اس دروازہ سن لیجئے, اگر اس کے دروازے کی اس پلے سے اس پلے تک جانا چاہیں تو 60 سال لگ جائیں گے آپ. جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا, آپ اندازہ لگائیں. یہ صرف تراویح کے ایک سجدے پر مل رہا ہے. فرمایا افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. آج مسلمان پریشان ہے, رمضان گرمی میں آ گیا, روزے کیسے رکھیں, 16-17 گھنٹے پیاس میں مر جائیں گے. آج میں تم کو بتاؤں, صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو لڑی. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری, تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ. ادھر 1000 کا لشکری جرار, ادھر 313 صحابہ کرام. ان کے پاس تیر نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, خنجر نہیں ہے, بھالے نہیں ہیں, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہ 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کس کے بھروسے لڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے نہ مجھ کو تیر پر تلوار, خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. ہاں یہ وہی جنگ ہے. بس 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں, مولانا بھی تشریف لائے. میں آپ کو پس منظر تھوڑا بتانا چاہتا ہوں اور ایک ذہن میں بات اور برکت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ وہی جنگ ہے, یہ وہی جنگ بدر ہے جس میں رب ذوالجلال نے فتح و نصرت سے مدد فرمائی تھی. یہ وہی جنگ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں, جس جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
پیشانی نبوت کو اللہ کی عدالت میں جھکا دیا تھا اور میرا نبی بہت رویا تھا اور دعا مانگی تھی. اب آپ لطف اندوز ہوتے چلے جائیے, میرے نبی کی پیڑھی آتی چلی جائے گی, آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا, میری گاڑی میں پیٹرول پڑتا چلا جائے گا, پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا. میرے نبی رونے لگ گئے اور کیا کہنے لگے, میدان بدر ہے, 17 رمضان مبارک ہے, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہے, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہے, نبی کی پیشانی جھکی ہوئی ہے, میدان بدر میں پیشانی رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, اے مالک کائنات, اے خالق کائنات, اے مالک ارض و سماوات, اے رب السماوات, اے محمود الصفات, اے مجھ کو پیدا کرنے والے, میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد مناف کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد مناف کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قصی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کلاب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے نام ہیں, ان پر سبحان اللہ کہتے رہیے. ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کعب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لوئی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد غالب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نظر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نظار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مراد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عدنان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد بوس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قموال کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابئی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد دعا کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سمر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یحزن کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یلحن کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ارعوا کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اقنات کو پیدا کرنے والے, ان کے والد جیشان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناحس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد زارح کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سمی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مزی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناہور کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے, ان کے والد رعود کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فائد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ارفخشاد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے, ان کے والد بتوشل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یرید کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ملحلیل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کینان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شیش کو پیدا کرنے والے, اور رب ذوالجلال سیدنا شیش کے والد محترم سیدنا آدم شفیع اللہ کو پیدا کرنے والے. اے رب ذوالجلال, یہ میں 313 صحابہ تیری راہ میں کٹوانے کے لیے لے آیا ہوں. اگر آج تو نے ان کی فتح و نصرت سے مدد نہیں کی میدان بدر میں, تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. نبی کے مبارک حلق سے دعا نکلی, فلک پر پہنچی, ادھر سے آواز آئی رب ذوالجلال کی, جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے, جاؤ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, جاؤ 3000 نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کر دو. آئے دنیا کا کوئی مائی کلام زبانی عشق کے رسول پیش کریا کر کے, واحد ذات میرے نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا نسب نامہ حضرت محمد عربی علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک زندہ جاوید ہے. 80 داداؤں کے نام میں نے آپ کو گنا کے بتا دیا. یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بین دلیل ہے. میرے نبی نے عشق, میرے اللہ نے میرے نبی سے عشق کیا, پیار کیا, قیامت تک سب کو محفوظ کر دیا. مسلمانوں, تم بھی نبی پاک سے عشق کرو, نبی سے محبت کرو, ان کے طریقے پر چلو. رمضان مبارک آ رہا ہے, مکمل روزے رکھنے انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے, انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے. ہماری بہنیں بھی ارادہ کریں, وعدہ کریں, انشاءاللہ العزیز پورے طور پر مکمل روزے بھی رکھیں گی اور پورے طور پر تراویح بھی پڑھیں گی. نمازوں کی پابندی کرو, معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو. سماج میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں, چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو, جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو. جہیز شریعت کا حصہ نہیں, جہیز دین کا حصہ نہیں, جہیز ایمان کا حصہ نہیں, جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بغیر جہیز کے شادیوں کا رواج ڈالو. ہاں اپنی بہن اور بیٹیوں کا خاص خیال رکھو. ہمارے گھر کی شہزادیاں بغیر جہیز کی وجہ سے بیٹھ
بیٹھی हुई है, अब्बा के पास 2 लाख रुपए नहीं है, अब्बा के पास 4 लाख रुपए नहीं है, घर की शहजादी बूढ़ी हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, क्या समाज आपको पूरे तौर पर माफ कर देगा? क्या अल्लाह आपको माफ कर देगा? खूब मुसलमानों याद रखना, अगर इस गलत रिवाज की वजह से कोई बहन गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे, आप भी होंगे। इसलिए जहेज जैसी लानत को खत्म करो, नमाजों की पाबंदी करो, तमाम के तमाम उलमा की इज्जत करो, एहतराम करो, मदारिस की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो, उलमाए कराम को इज्जत की निगाह से देखो, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने बच्चों को दीन के साथ दुनियावी तालीम भी दिलाओ, अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ, LLB कराओ, बैरिस्टर बनाओ, हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, मुहद्दिस और मुफस्सिर भी बनाओ। अपनी माओ से कहूंगा आप भी अब इसमें अपना रोल अदा करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में ये सब चीजें आती हैं। बेटा जब घर के सारे लोग इकट्ठा हुआ करो, शाम को सब आपस में मशवरा किया करो, छोटे छोटे बच्चे हों, किसी से कलमे तैयब सुना करो, किसी से सूरह फातिहा सुना करो, किसी से सूरह इखलास सुना करो, बारी लगा दो छोटे बेटे की, आज तुम दुरूद शरीफ सुनाओगे, आज तुम सूरह फातिहा सुनाओगे, एक दीनी माहौल बन जाएगा। थोड़ी देर दीन का तज़किरा कर लिया करो, इल्मी हलकों में बैठ लिया करो, मोबाइलों के चक्करों में ज्यादा मत पड़ा करो। हाँ हाँ, पूरे तौर पर सबकी इज्जत की निगाह से देखो, बेटी की इज्जत करो, बहन की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद यहाँ से इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद जो जिंदगी होगी वो एक दाई की जिंदगी होगी, मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह। हम